السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ایک اور صحابی رسول زبیر بن العوام کی زندگی کو دیکھیں گے۔ زبیر بن عوام جو تھے عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کے حالات زندگی بھی بڑی دلچسپ ہیں، اور اس لحاظ سے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی رشتوں میں منسوب تھے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پیارے صحابی ہیں اور کیوں ان کے لیے بھی جنت کی بشارت آئی۔ یاد رکھیے گا، جتنے بھی عشرہ مبشرہ ہیں تمام کے تمام سابقون اور اولون میں سے ہیں، یعنی ایسے صحابہ ہیں جو ایک تو مکہ سے تعلق رکھتے ہیں تمام کے تمام، دوسرے ان کی یہ بات ہے کہ یہ بہت شروع میں اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ تو زبیر بن عوام جو ہیں، ان کا اصل نام زبیر، کنیت ابو عبداللہ، عبداللہ ان کے بڑے بیٹے کا نام ہے۔ لقب ان کا حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ والد کا نام عوام اور والدہ کا نام صفیہ۔ پورا ان کا نسب یہ ہے، زبیر بن العوام بن خویلد بن اسدی بن عبد العزہ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی القرشی الاسدی۔ تو ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ قصی بن کلاب پہ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ دیکھ لیں یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی اسلام لائیں تھیں، تو اس طرح سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہیں۔ اسی طرح ایک اور رشتے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے، اور وہ یہ کہ یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے سکے بھتیجے بھی ہیں، ان کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور تیسری طرح سے رشتہ داری اس طرح سے ہے کہ یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے شوہر ہیں، تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہنوئی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بردر ان لا ہو گئے اس طرح سے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کئی نسبتیں ملتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ ان کو ابو طاہر کہا کرتی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے جنت میں، اگر ہم جنت میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کو وہ دن دکھائے کہ وہاں پہ جنت الفردوس میں اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمسایوں کو دیکھنا چاہیں گے تو ایک ہمسائے ہوں گے زبیر بن عوام، اور دوسرے ہمسائے طلحہ بن عبید اللہ۔ ہم نے حضرت طلحہ کے بارے میں پچھلی دفعہ پڑھا تھا، اور اب دوسرے ہمسائے آپ نے دیکھنے ہیں تو وہ یہ ہیں۔ ان کے جو والد ہیں عوام، جیسے ان کا نام آپ دیکھ رہے ہیں زبیر بن العوام، تو ان کے والد عوام بن خویلد، خویلد کے بیٹے، آپ کو پتہ ہے نا حضرت ختیجہ کے بارے میں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں، ختیجہ بنت خویلد، رائٹ؟ تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ یہ سکے بہن بھائی ہیں۔ تو عوام کی شادی جو تھی وہ حضرت صفیہ کے ساتھ ہوئی، اور ان کے بیٹے یہ زبیر پیدا ہوئے۔ حضرت صفیہ جو تھیں بہت بہادر تھیں، اور آپ یہ ان کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جنگ احزاب میں جب عورتوں وغیرہ کو، بچوں کو، اور بہت ہی جو ضعیف تھے ان کو ایک جگہ پہ ایک مکان کے اندر ان کو رکھ دیا گیا تھا،
اور باقی آپ کو پتا ہے مسلمان جو تھے وہ خندق پہ تھے، بہت ہی مشکل وقت تھا اس وقت. تو آپ سورہ احزاب میں اس کی ساری ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت حضرت صفیہ جو تھی وہی تھی جو کہ یہودی جب دو آئے تھے ان جاسوسی کرنے کے لیے تو انہوں نے ایک کو قتل کر دیا تھا. تو بہت بہادر عورت تھی. جنت البقیع میں دفن ہے، جب آپ وہاں جائیں تو آپ ان کی قبر کو دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے ساتھ ہی ہے. بہت بہادر تھی. تو ان کا بیٹا بھی آگے سے آپ دیکھیں کہ کوئی بہادر ہی ہوگا ظاہر ہے. ان کے 3 بھائی تھے. ایک تو کفر پہ ہی اس کی موت ہوئی، دوسرا بھائی بدر میں لڑا تھا لیکن وہ گرفتار نہیں ہوا اور نہ ہی مارا گیا بلکہ مکہ واپس چلا گیا اور فتح مکہ کے موقع پہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. تیسرے بھائی صائب بن عوام وہ مکی دور میں ہی مسلمان ہوئے تھے. تو صائب بھی شہید ہوئے تھے جب مسلمہ کے ساتھ جنگ لڑی تھی تو اس میں شہید ہوئے تھے. تو ایک بھائی کفر پہ جو مرا تھا وہ بدر میں ہی وہ بھی مرا تھا. دوسرا بھائی آپ کو پتہ ہے بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، تیسرے بھی مسلمان ہو گئے. تو صرف ایک کفر میں اس کی موت ہوئی. ان کا حلیہ مبارک جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت لمبے قد کے تھے. قد اتنا لمبا تھا کہ جب آپ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کی ٹانگیں جو تھیں وہ گھوڑے سے نیچے لگتی تھیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا لمبا قد ہونا. کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی طرح یہ بھی لمبے تھے. اور ان کے ایک اسپیشلٹی ان کی یہ تھی، اتنے بہادر تھے کہ جب یہ لڑنے کے لیے جاتے تھے تو گھوڑے کو اپنی ٹانگوں کے ساتھ کنٹرول کرتے تھے اور دونوں ہاتھوں میں تلوار لی ہوتی تھی اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ لڑتے تھے. سبحان اللہ، اتنے بہادر تھے. اور دبلا جسم تھا مگر بہت طاقتور تھے اور داڑھی کم تھی. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رنگ ان کا گندم گوں تھا اور سر پر کندھوں تک بالوں کی لٹیں تھیں. جب بوڑھے ہو گئے تھے تب بھی یہ بال سفید ہی انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے، ان کو کالا نہیں کرتے تھے. اسی طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ جسم پہ بہت سارے زخموں کے نشان تھے. ان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنا بچپن جو ہے وہ یتیمی کی حالت میں گزارا کیونکہ ان کے والد وفات پا چکے تھے. ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی تھی اور ایسی تربیت کی کہ یہ حوصلہ مند ہوں، بہادر ہوں اور اولو العزم مرد ہوں. تو وہ بچپن میں ان کے ساتھ بہت سختی کرتی تھی اور سخت محنت کے مشقت کے کام کا عادی بناتی تھی. ایک دفعہ ان کو مار رہی تھی، کسی بات پہ ان کو غصہ آ گیا تو بہت مار رہی تھی کہ ان کا چچا نوفل بن خویلد جو اپنے بھائی عوام کے مرنے کے بعد ان کا ولی تھا، حضرت صفیہ پر نہایت خفا ہوا اور کہا کیا تم اس بچے کو اس طرح مارتے مارتے مار ڈالو گی؟ اور بنو ہاشم سے کہا کہ تم لوگ صفیہ کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کی بیٹی ہوئی نا بنو ہاشم کی، تو اس لیے ان کو کہا. تو حضرت صفیہ نے کچھ شعر کہے اس کے جواب میں، اور ان شعروں کا ترجمہ یہ ہے: جس نے یہ کہا کہ میں اس سے بغض رکھتی ہوں اس نے جھوٹ کہا، میں تو اس کو اس لیے مارتی ہوں کہ عقل مند ہو اور فوج کو شکست دے اور مال غنیمت حاصل کرے. اور اسی تربیت کا یہ اثر تھا کہ بچپن میں ہی بڑے بڑے مردوں کا مقابلہ کرنے لگے ہوئے تھے. ایک دفعہ مکہ میں ایک جوان آدمی سے مقابلہ پیش آیا تو انہوں نے ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. لوگ اسے لاد کے شکایت لے کر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے معذرت خواہی کی بجائے سب سے پہلے یہ پوچھا تم نے زبیر کو کیسا پایا، بہادر یا بزدل؟ یعنی اپنے بیٹے کو نا بہت ٹف بنانا چاہتی تھی. اسی وجہ سے خود بھی اتنا سخت ان سے کام لیتی تھی. اب ہم نے اپنے بچوں کو نا اکثر بہت چھوئی موئی بنایا ہوتا ہے اور ہم
اسی طرح ان کو رکھنا چاہتے ہیں کہ بس ان کے اوپر ذرا سی بھی آنچ نہ آ جائے، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا میں جب نکلتے ہیں تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، انگزائٹی ان کو ہونے لگتی ہے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے اتنی چھوئی موئی زندگی گزاری ہوتی ہے کہ ان کو ٹف چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو ٹفنس ہے یہ بچوں کے لیے اچھی ہوتی ہے، یہ بری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نہیں مطلب کہ ان کو مارنا شروع کر دیں، مگر ان کو سخت جان بنائیں، ان کو بہت زیادہ لگژریز کا عادی نہ بنائیں کہ وہ تعیشات کے اندر ہوں، بس ایسے عیش و عشرت اتنی زیادہ ہو کہ ان کو ذرا سی کوئی چیز نہ ملے تو ان کی جان پہ بن جائے کہ یہ مجھے کیوں چیز نہیں ملی، فوراً ان کے منہ سے خواہش نکلی نہیں اور فوراً پوری کر دینا۔ اس کی وجہ سے بچے پھر آرام طلب ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی ماں، ایسا نہیں کہ ان کو محبت نہیں تھی، لیکن ان کی محبت ایسی تھی کہ سخت جان بنایا تھا ان کو۔ باقی ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام لانے کا کہ یہ اسلام جب لائے ہیں تو ان کی عمر ایک جگہ 14 سال لکھی ہوئی ہے، ایک جگہ 12 سال لکھی ہوئی ہے، یعنی بالکل ٹین ایجر تھے۔ آپ یہ سوچیں کہ ٹین ایجر بچے کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے ہارمونز کیسے ہوتے ہیں اور وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ یہ کیسے انسان تھے کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے اوپر مسلمان ہوئے اور 5ویں یا 6ٹھے مسلمان تھے۔ اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی سمجھ ہونا بہت بڑی بات ہے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ سخت برہم ہوئی اور بہت سختی کی ان کے ساتھ، اور وہی چچا جو ان کی حمایت کے اندر ایک دن بول رہا تھا، حضرت ختیجہ کا بھائی، آپ کو میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی بات بتائی نا، کیا آپ کو یاد ہے اس شخص کے بارے میں؟ نوفل بن خویلد۔ کہیں بیل رنگ ہوتی ہے ذہن میں کہ یہ کون تھا؟ میں بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو، یہ وہ تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کا شیطان، یہ وہ تھا۔ یہ اتنا آپ پہ سختی کرتا تھا، حضرت زبیر پہ اتنی زیادہ اس نے ٹارچر کیا کہ کیا کرتا تھا کہ چٹائی میں لپیٹ کے باندھ دیتا تھا، اور پھر ایک بند کمرے میں جس میں کھڑکی بھی نہیں ہوتی تھی وہاں پہ ان کو ڈال دیتا تھا، یعنی ایک سمجھ لیں ایک چٹائی جیسے آپ بلینکٹ سمجھ لیں، اس کے اندر لپیٹ دیا، اتنی زور سے کس کے باندھ دیا، اور اس کے بعد ایسے کمرے میں ڈال دیا جس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، اور ان کے منہ کے پاس آگ جلا دیتا تھا، اور یہ نہیں ان کو جلانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ سفوکیٹ ہوں، اور اتنی زیادہ یہ چیختے چلاتے تھے، پوری رات ایسے گزر جاتی تھی چیخ چیخ کے حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور کہتے جاتے تھے لا اکفر ابدا، لا اکفر ابدا، میں کبھی کفر نہیں کروں گا، میں کبھی کفر نہیں کروں گا۔ آپ سوچتے ہوں گے شاید کہتے ہوں گے میں کبھی نہیں آپ کلمہ پڑھوں گا، اتنے ٹارچر کے بعد کہ آگ جلائی بھی، اور سوچیں کہ اس سے دم گھٹتا ہے، اس طرح کے ٹارچرز ان کو کرتا تھا، مار مار کے ادموا کر دیتا تھا، اور یہ اس طرح جب چیختے تھے تو لوگ قریب سے گزرتے تھے، سنتے تھے ان کی آوازیں، ان کی چیخیں، اتنا زیادہ ان کو ٹارچر کرتا تھا۔ پھر بھی سبحان اللہ دیکھیں ایک ینگ سا بچہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے، نہ باپ تو ہے ہی نہیں، اور آپ کو پتہ ہے یتیموں کا کیا حال ہوتا تھا مکہ کی سوسائٹی میں، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ حضرت صفیہ ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی ہیں، ماں مسلمان نہیں ہوئی ہے، کوئی بھائی مسلمان نہیں ہوا، کوئی اور سپورٹ نہیں ہے ان کے پاس ایسی کہ جو ساتھ کھڑا ہو جائے ان کے، جو ان کو دلاسے دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دارالارقم میں جایا کرتے تھے، اور بڑے پنکچول اسٹوڈنٹ تھے، کبھی چھٹی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ وہاں جا کے قرآن سنتے تھے، یعنی اتنا ٹارچر برداشت کرنے کے باوجود ان کی یہ ڈیڈیکیشن کتنی عظیم تھی کہ پھر بھی قرآن کے اسٹوڈنٹ، اور پھر بھی جا کے سیکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں۔ اور یہ ایک ان کا واقعہ آتا ہے جو بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کتنی محبت تھی
کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے کہ اللہ کے راستے میں تلوار اٹھائی، پہلے مسلمان ہیں۔ کس طرح کہ قبول اسلام کے بعد ایک دفعہ یہ افواہ پھیل گئی کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا، یا پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، تو یہ اس وقت ننگی تلوار کھینچ کے چل پڑے اور گلیوں میں جا رہے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ ننگی تلوار لے کے نکلنا بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی تھی، اور دیوانہ وار آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے، جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خوش ہوئے، آپ نے پوچھا ہے زبیر یہ کیا ہے؟ عرض کیا مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، آپ نے نا پوچھا اچھا پھر اگر مجھے ایسا کر ہی لیا جاتا تو پھر تم کیا کرتے؟ تو فرماتے میں اس کو قتل کر دیتا، اور ابھی خود کتنی ننھی سی عمر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی تھی۔ تو اسی لیے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ پہلی تلوار تھی جو اللہ کے راستے میں ایک بچے کے ہاتھ میں ننگی تلوار آئی، پہلی دفعہ۔ اور مکہ میں حضرت زبیر کو حضرت طلحہ کا ان دونوں کو بھائی بنایا گیا تھا۔ وہ پتہ ہے کہ مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا تھا تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کی سپورٹ ملے۔ تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو بھائی بنایا، ویسے بھی دونوں کی ایج سملر تھی اور دونوں ہی شروع کے اسلام لانے والوں میں سے تھے، تو ان کی آپس میں بڑی فرینڈشپ تھی۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، جنت میں بھی قریب ہوں گے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے ہیں تو ایک دوسرے کے بھی ہمسائے ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور ہجرت کے بارے میں ان کی آتا ہے کہ ظاہر ہے ان کے حالات بہت ہی خراب تھے، تو جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی اس میں انہوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی تو کپلز گئے، کوئی خاندان گیا، کوئی کسی کے ساتھ گیا، لیکن یہ اکیلے ہی تھے۔ حضرت جعفر تھے ساتھ، یعنی حضرت جعفر بھی ان کے کزن ہی ہوئے نا، تو وہ ساتھ تھے، ابو طالب کے بیٹے ہیں وہ، اور یہ حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، تو اس لحاظ سے تو ماموزاد بھائی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی امیجیٹ فیملی ان کے ساتھ ہو۔ اور آپ سوچیں کہ اس وقت کیا ایک ٹین ایجر بچے کی بات ہوتی ہے، آپ وہ خود سوچ سکتے ہیں۔ اور یہ کچھ عرصہ ہی وہاں پہ رہے تھے، پھر اس کے بعد جیسے کہ افواہ پھیلی تھی کہ مشرکین مکہ اسلام لے آئے ہیں، تو یہ بھی دیگر مسلمانوں کے ساتھ واپس آ گئے تھے مکہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے واپس حبشہ کی طرف رخ نہیں کیا تھا، پھر یہ مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو لیکن جو انہوں نے حبشہ کے اندر وقت گزارا، اس وقت میں بھی یہ نجاشی کے بہت قریب ہو گئے تھے، اور نجاشی کو اسلامی تعلیمات بتایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر آتا ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نجاشی کے زمانے میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ نجاشی کا جو بھتیجا تھا اس نے ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں جنگ دونوں کے درمیان شروع ہو گئی۔ تو ام سلمہ کہتی کہ ہم اتنے زیادہ خوف زدہ تھے اس وقت، اس سے زیادہ ہم خوف زدہ کبھی نہیں ہوئے حبشہ کے میں جتنے ہم اس وقت تھے۔ کیوں خوف زدہ تھے؟ اس لیے کہ نجاشی نے تو ایک یعنی ان کو امان دی ہوئی تھی اور ان کے لیے سپورٹ تھا بہت بڑی، لیکن اگر دوسرا آ جاتا جو اس کا بھتیجا تھا ان کا، تو وہ پھر مسلمانوں کو کہاں چھوڑتا۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو کسی کے پیارے ہوتے ہیں پچھلی حکومت کے، ان کے ساتھ پھر نیکسٹ حکومت آتی تو کیا کرتی ہے، اور یہ تو بادشاہت تھی اور بھتیجا بھی بڑا ظالم تھا۔ تو کہتے ہیں ہم بڑے ہی خوف میں رات گزارتے تھے، اور صبح ہم نے ایک دن کہا کہ کون جا کے اس جنگ کی خبر لے کر آئے گا کہ کون ہے جو سائیڈ جیت رہی ہے۔ تو اس وقت حضرت زبیر ہی تھے جنہوں نے اس کی حامی بھری کہ وہ جائیں گے، اور باقاعدہ سوچیں ان کو تیراکی آتی تھی، سوئمنگ، تو دریائے نیل کو تیر کے پار کر کے گئے، پانی سے ہی انہوں نے دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے لیے ایک مشق بنائی، ایک بیگ بنایا جو چمڑے کا تھا، کہ اس کے اوپر اس میں ہوا بھری ہوئی تھی کہ اس کے اوپر اس کو ساتھ لے کے دیکھے تیر بھی رہے ہوں تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ آپ ڈوب نہ جائیں،
تو جا کے وہ خبر لے کر واپس جب آئے، ابھی تیرتے ہوئے آ رہے تھے اور نعرہ لگایا اللہ اکبر، تو سب مسلمان اللہ اکبر کہہ کے اتنے خوش ہوئے کہ پتہ چل گیا کہ نجاشی جیت رہا ہے۔ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب مدینہ واپس آ گئے تو واپس جب آئے تو ان کی شادی پھر اس وقت جو پہلی شادی تھی وہ اسماء بنت ابی بکر سے ہوئی۔ اور جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ حضرت اسماء کا کیا کردار تھا اس میں۔ ذوالنطاقین وہ کہلائی تھی نا، جب انہوں نے اپنا آزار بند کاٹ کے تو کھانے کے لیے باندھا تھا کپڑا اس سے، تو اور ابو جہل نے کیسے آ کے تھپڑ مارا تھا، تو اس وقت وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، پریگننٹ تھی ان کے بیٹے عبداللہ سے۔ تو جب انہوں نے ہجرت کی تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے شروع میں جب مسلمان مدینہ آئے تھے تو ان کو مدینہ کی آب و ہوا سوٹ نہیں کر رہی تھی، اتنے بیمار ہو گئے تھے، اتنی زیادہ نہ یہاں کا پانی سوٹ کر رہا تھا، نہ یہاں کی غذا سوٹ کر رہی تھی، بیماریاں پھوٹ پڑی تھی، کسی عورت کے بچہ نہیں ہو رہا تھا، جس کا بچہ ہوتا تھا وہ مر جاتا تھا، حمل گر جاتا تھا۔ شاید ہجرت کی وجہ سے کرنے کی وجہ سے، یا ویسے ہی نئی جگہ پہ انسان جاتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا سیٹل ہونا۔ اس زمانے میں آج کی طرح نہیں تھے کہ آرام سے لوگ اٹھ کے کہیں پہ بھی چلے جاتے۔ تو جب یہ وہاں پر گئیں تو ابھی قبا پہ ہی پہنچے تھے کہ عبداللہ پیدا ہو گئے، عبداللہ بن زبیر، اور اتنی زیادہ ان کی خوشی کی گئی، اتنی خوشی کی گئی کیونکہ مسلمانوں نے اس کو اپنے لیے ایک اچھا شگون سمجھا۔ آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان برا شگون نہیں لے سکتے لیکن اچھا شگون ہم لے سکتے ہیں۔ تو اس وقت مسلمان اتنے زیادہ خوش ہوئے تھے کہ ان کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھومے تھے، عبداللہ بن زبیر کو لے کر، اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے، کیونکہ کافر کہنے شروع ہو گئے تھے کہ یہ جو مسلمان ہجرت کر کے گئے ہیں نا ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، دیکھنا اب ان کے اوپر ایسا یعنی قہر نازل ہوگا کہ ان کی آگے نسل ہی پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے تمام جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا، تمام جنگوں میں شامل رہے۔ خاص طور پہ بدر کی جنگ کا جب ہم پڑھتے ہیں تو بدر کی جنگ میں بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے حصہ لیا، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو گھوڑے پہ سوار تھے۔ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی طرف سے صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے، ایک ان کے پاس تھا اور ایک حضرت مقداد کے پاس، کیونکہ لڑنے کے ارادے سے تو نکلے ہی نہیں تھے مدینہ سے۔ تو یہ جدھر بھی نکل جاتے تھے صفوں کی صفیں ختم کر دیتے تھے۔ ایک مشرک نے ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اس نے مبارزت چاہی، یعنی کون ہے جو میرے سے آ کے لڑتا ہے، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ کے اس سے لپٹ گئے اور دونوں کلا بازیاں کھاتے ہوئے نیچے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں جو سب سے پہلے زمین پہ آ کے رکے گا وہ مقتول ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ مشرک پہلے زمین پہ گرا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جہنم واصل ہوا۔ اسی طرح عبیدہ بن سعید سے مقابلہ پیش آیا جو سر سے پاؤں تک زرہ پہنے ہوئے تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاک کر اس زور سے آنکھ میں نیزہ مارا کہ اس پار نکل گیا، اور پھر اس کی لاش پہ بیٹھ کے نیزے کو نکالا تو نیزے کا وہ جو آگے کا حصہ ہوتا ہے نا وہ ٹیڑھا ہو گیا۔ تو یہ یادگار رہی مسلمانوں میں، خلیفہ سے خلیفہ آگے منتقل بھی ہوتی گئی، حتیٰ کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زبیر کے وارث حضرت عبداللہ کے پاس یہ نیزہ پہنچا، یعنی ان کے جو بیٹے تھے، ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے کو وہ نیزہ ملا۔ اتنی زیادہ بے جگری کے ساتھ ہی اس جنگ میں لڑے تھے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ان کی تلوار میں دندانے پڑ گئے تھے، اتنا زیادہ لڑے تھے، اور تمام جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ خصوصاً ایک زخم اتنا سخت تھا کہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے گڑا پڑ گیا تھا۔ ان کے بیٹے عروہ ہیں، عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ میں بچپن میں انگلیاں ڈال کے اس میں کھیلا کرتا تھا۔ 3 زخم ایسے تھے کہ جو ڈیپ ہولز تھے،
سوراخ تھے سمجھ لیں جسم میں پڑ گئے، اور 2 ان میں زخم یہ بدر کے وقت کے تھے، جو یعنی ٹھیک تو ہو گئے تھے لیکن گڑھے پڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں اس کے اندر انگلی ڈال دیتا تھا، اور ایک یرموک کے مارکیٹ میں تھا۔ اور بدن میں ایک خصوصی بات یہ تھی کہ یہ زرد رنگ کا یلو امامہ باندھے ہوئے تھے، یہ جو ٹربن سی ہوتی نا، اب امامہ باندھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ملائکہ بھی اسی وضع میں آئے ہیں، یعنی وہ بھی اسی طرح کے ڈریس اپ ہوئے میں جیسے زبیر ہیں۔ سبحان اللہ، ملائکہ اس دن یلو ٹربنز میں تھے۔ اللہ اکبر۔ 3 ہجری میں جب احد کا واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کھینچ کے فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا؟ تو تمام صحابہ نے بے تابی کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلائے۔ حضرت زبیر نے 3 دفعہ اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ پوچھا کون ہے، تو حضرت زبیر سب سے پہلے آگے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے تھے، لیکن ان کو نہیں دی۔ ابو دجانہ انصاری جو تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تلوار دی اور فرمایا کہ اس کا حق ادا کرنا۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے مجھے نہیں دی، تو ابو دجانہ کو دی ہے تو کیا ایسی بات ہے؟ تو ان کے پیچھے پیچھے گئے اور دیکھتے رہے ان کو احد میں، اور واقعی پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کو دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں بھی بڑی حکمت تھی۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احد میں یہ ایک بات ہوئی کہ احد کا مارکہ وہ تھا جس کے میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتاری ہے، اور وہ آیت سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عروہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ ایک دفعہ تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ یہ جو آیت قرآن پاک میں اتری ہے الذین استجابوا، یہ والی آیت جو ہے للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، یہ آیت تمہارے والد اور تمہارے نانا کے بارے میں اتری ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کا ساتھ اس دن، جس دن ظاہر ہے اتنی پینک مچ گئی تھی، اتنے لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے، اتنا بھگدڑ تھی، ایسا وقت تھا کہ کسی کو کسی کی ہوش نہیں تھی۔ اس وقت یہ جو 2 لوگ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر، عروہ کے والد کون ہوئے؟ حضرت زبیر، اور نانا ابو بکر صدیق، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تو اس لیے یہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اس وقت ساتھ دیا اللہ اور اس کے رسول کا، ان کی بات کے اوپر لبیک کہا، اس کے بعد کہ وہ زخمی تھے خود، اور آپ دیکھیں جب احد سے واپس بھی آ گئے ہیں اور واپس آ کے سب مسلمان انتہائی تھکے ہوئے زخموں سے چور تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ قریش اب واپس نہ کہیں پلٹ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دوبارہ ہمیں نکلنا ہے۔ ایسے وقت میں منافقین نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اب آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جو پہلے احد میں نہیں گئے تھے، تو آپ نے فرمایا نہیں، جو لوگ صرف احد میں میرے ساتھ گئے تھے صرف وہ چلیں گے، اور 70 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا، ان میں حضرت زبیر بھی تھے۔ تو یہ آیت اس لیے بھی اتری اس معاملے میں کہ وہ اس وقت بھی جب زخموں سے چور ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے، اور جنگ میں بھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت علی فرماتے ہیں زبیر کے پاس شیر جیسا غصہ اور چیتے جیسی جست تھی کہ ایسے لپکتے تھے۔ اور جنگ احزاب کا بھی واقعہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے وقت میں پوچھا تھا کہ کون ہے جو بنو قریظہ میں جائے ان کی خبر لائے، آپ کو پتا ہے اس وقت جب دشمن آ کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور دشمن سب مل کے آ گئے تھے، ایک جتھا ہو کے آ گئے تھے، سارا عرب سمجھ لیں امنڈ آیا تھا، اور کیا مدینہ کی چھوٹی سی ایک بستی تھی، ایک خندقی تھی جس کے پار وہ بیٹھے ہوئے،
اور خون کے پیاسے ہیں مسلمانوں کے. اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ہلا دیے گئے تھے. اتنی زیادہ ٹف سچویشن تھی کہ سانس حلق میں تھے. اور بہت ہی زیادہ جو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ خوف طاری تھا. اس وقت یہ خبر آئی کہ بنو قریظہ نے اندر سے بھی انہوں نے غداری کر دی، معاہدے کی پاس نہیں رکھ رہے اور معاہدے کو توڑ دیا. تو اب کوئی جا کے اس کو دیکھ کے آئے کہ یہ خبر اوتھینٹک بھی ہے یا نہیں. تو رات کا اندھیرا اور خوف اور سردی اور بھوک اور پیاس، ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کون ہے جو جا کے ان کی اطلاع لے کر آئے، تو آپ کو پتا ہے کوئی بھی نہیں اٹھا سوائے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا، پھر پوچھا کون ہے جو جائے گا اور مجھے ان کی خبر لا کے دے. تو فرمایا میں یا رسول اللہ. کوئی بھی نہیں اور بولا. اسی لیے تو بعد میں آتا ہے کہ تابعین کے دور میں جب ایک صحابی نے حالات بتائے تو ایک تابعی نے کہا میں اگر وہاں پہ ہوتا نا تو میں یہ کر دیتا. تو انہوں نے کہا تم یہ ابھی کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ جس وقت یہ حالات ہوئے تھے تو اس وقت کوئی ایک بھی نہیں تھا جو اٹھتا اور جا کے کہتا کہ میں جاتا ہوں. اتنا سخت مشکل وقت تھا. انا یا رسول اللہ کہنے والے جب تیسری دفعہ بھی انہوں نے ہی کہا، کوئی بھی نہیں بولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک ایسی بات جو کسی کے بارے میں نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمائی اور یہ اعزاز ان کو ملا. یہ مشکا کی روایت ہے. اور آپ دیکھیں کہ حواری کون ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے نا، وہ کون تھے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی تھی من انصاری اللہ، تو حواری تھے جو آگے آئے اور انہوں نے کہا نحن انصار اللہ. ان کو حواری کہا گیا، ساتھی، قریبی ساتھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز دیا اور یہ پھر گئے. اتنی خطرناک مہم ہے یہ. اور واپس آ کے اطلاع دی کہ وہ اپنی بکریوں کو جمع کر رہے ہیں اور گھوڑوں کی زینے کس رہے ہیں، یعنی تیاری کر رہے ہیں اپنی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک اور ایسی بات کہی جو کبھی کسی اور کو نہیں کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی کو یہ بات کہی ہے جو ان کو کہی، اور وہ کیا تھا؟ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی. صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات بھی کرتے تھے نا تو بات سٹارٹ اس طرح کرتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 2 لوگوں کو یہ فرمایا، ایک ان کو اور ایک سعد بن ابی وقاص کو. احد کا جب واقعہ ہم ان کا پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو بھی یہ اعزاز ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی. کیونکہ دیکھیں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا جو جانے کو تیار ہوتا. اور یہ چیز سمجھ لیں دشمن کے یا موت کے منہ میں جانا ہے اور واپس آنا ہے. ایسے آنا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور وہاں سے خبر بھی لے کر آنی ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ کا ذکر آتا ہے کہ یہ بات کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کئی لوگوں نے ایک کے بعد ایک پوچھا کہ آپ کس کو خلیفہ بنائیں گے، تو انہوں نے فرمایا تھا زبیر بن عوام کو خلیفہ بناؤں گا. تو لوگوں نے ان کی تائید کی. پھر انہوں نے فرمایا تھا آگاہ ہو جاؤ، جہاں تک مجھے علم ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ نیک ہیں. ایک دفعہ ایک شخص کہہ رہا تھا میں حواری کا بیٹا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا اگر تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے تو سچا ہے ورنہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ گواہیاں ہیں ان کے بارے میں 2 صحابہ کی، حضرت عثمان کی بھی اور ان کی تائید لوگوں نے کی، اور عبداللہ بن زبیر کی. اتنا یعنی ان کا بڑا مقام تھا اور سب صحابہ جانتے تھے کہ یہ وہ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کہلائے ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے اپنی جان
ہتھیلی پہ رکھ کے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنو قریظہ بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے، پھر خیبر کی مہم میں بھی بہت بہادری دکھائی۔ مرحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو یہودی تھا، خیبر کا رئیس تھا، بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا جنگجو تھا، جس کو حضرت علی نے مارا تھا، میں نے آپ کو اس کا واقعہ بتایا تھا۔ تو اس کا بھائی جو ہے، اس کے قتل ہونے کے اوپر بہت غضبناک ہوا، اور اس نے اعلان کیا حل میں مبارز، اور اس کو بھی نعرہ اس نے ایسا لگا، اور وہ بھی بہت ہی جنگجو تھا، بہت تنو مند اور قوی ہیکل تھا، اتنا جن تھا وہ۔ تو اس وقت وہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے جب میدان میں آیا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کے اس کا مقابلہ کیا۔ ایسے وقت میں ان کی والدہ بھی تھی، تو انہوں نے، حضرت صفیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ میرا بیٹا تو شہید ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زبیر اس کو مارے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، تھوڑی دیر بعد اس کو انہوں نے جہنم واصل کر دیا۔ غزوہ خیبر کے بعد فتح مکہ، اس کی تیاریاں شروع ہوئیں، اور اس میں حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے تمام کیفیت لکھ کے ایک عورت کے ہاتھ قریش مکہ کے پاس روانہ کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تھی، اور ایک جماعت کو اس عورت کی گرفتاری پر بھیجا تھا۔ حضرت زبیر بھی اس میں شامل تھے، آپ کو پتہ ہے حضرت علی بھی تھے اس میں، وہ گرفتار ہو کے آئی تھی اور خط پڑا گیا تھا، تو پھر پتہ چل گیا تھا۔ تو باہر کیا، فتح مکہ 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مجاہدین کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے، اور وہ جگہ جہاں سے بے بسی کے ساتھ آپ کو 8 سال پہلے نکالا گیا تھا، تو اس فوج کے آپ نے 3 حصے بنائے تھے، 3 طرف سے مکہ میں انٹری ہو رہی تھی۔ تو سب سے چھوٹا اور آخری جو دستہ تھا، جس میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جھنڈا ہونا بھی بڑی ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوئے، ہر طرف سکون اور اطمینان ہو گیا، تو حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود اپنے گھوڑوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے ان کے چہروں سے گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا، میں نے گھوڑے کے لیے 2 حصے اور سوار کے لیے 1 حصہ مقرر کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے حصے کیے تھے۔